الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، پیارے بھائیوں، دینی دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اور محفل اصل تو طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی، ان کی کارکردگی کا مظاہرہ اور مدرسے کی سالانہ رویداد کو پیش کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے اور منعقد کی گئی۔ میں ابھی جیسے ہی مدرسے کے احاطے میں داخل ہوا اور پارکنگ میں بہت سی گاڑیوں کو میں نے دیکھا تو دل سے شہر کھمم والوں کے لیے دعائیں نکلی، اس لیے کہ عزیزم حافظ جواد صاحب رات میں کبھی 1 بجے تو کبھی 2:30 بجے، کبھی صبح 5 بجے کھمم کی کارگزاری مجھے واٹس ایپ پر بھیجتے رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایوریجلی ہر ہفتے میں یہاں کوئی نہ کوئی دینی پروگرام منعقد ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو کل یوم روزانہ ہوتا ہے۔ پھر بھی اتنے سب ساتھیوں کا شریک ہونا اور اتنے سب بھائیوں کا جمع ہونا، یہ شہر کے لوگوں کے دین سے محبت کی کھلی دلیل ہے، اور یہی محبت اس شہر کے مسلمانوں کی آنے والی نسل کی ایمانی اور اسلامی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے کہ دیکھو، بہت آسان کر کے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ کھمم میری نظر میں شہر بھی ہے اور دیہات بھی ہے، برا نہ مانے۔ میں یہاں 24 سال سے آتا جاتا رہتا ہوں، تقریباً کم و بیش شاید کچھ کم ہو، لیکن میں نے اس کو بہت پہلے سے دیکھا، پرکھا اور کسی قدر سمجھا۔ تو یہاں وہ مثال سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں کہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہر میں کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی بیلی مالک نہیں ہوتا، وہ رکھڑتے پھرتے ہیں، ادھر منہ مارا ادھر منہ مارا، ادھر گئے، ان کی صبح ادھر ہوئی، ان کی شام ادھر ہوئی، ادھر چرا ادھر چرا، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا، وہ کسی کھوٹے پر بندھتے نہیں ہیں۔ دھیان سے سننا بات، اگر ایسے جانوروں کو کوئی شخص ذبح کر کے اس کی حیدرآبادی بریانی بنا کر یا اس کو بھون کر یا اس کا مرق بنا کر اس کو کھا لے پی لے، تو بھی پورے شہر میں سے کوئی ان کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے یا ڈیفینس کرنے کے لیے کھڑا، خالی جگہ پور کرو، نہیں ہوگا۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کوئی کھڑا ہوگا؟ ارے بھائی، ایک جانور یہاں پھرتا رہتا ہے، کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، اس کو کوئی ذبح کر کے کھا لے، پکا لے، دیگ بنا لے، کوئی اس کی طرف سے آواز اٹھانے والا، ارے بولو، نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی مرغی ہے، جانور بھی نہیں، چھوٹی سی مرغی ہے، جو روزانہ شام کو
مولانا جلال الدین صاحب یا مولانا سعید صاحب یا حاجی فلاں صاحب کسی کے گھر پر ڈربے میں اور ڈبے میں آ کر بند جاتی ہے، اور جب یہ مالک اس کو صبح چھوڑتے ہیں تو نکلتی ہے، مالک کے اشاروں پر یا مالک کے بچوں کے پکڑنے پر وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور کوئی بکری ہو اس کو اگر مالک اس طریقے سے آواز دے وہ آ جاتی ہے۔ اگر ایسی مرغی کے بچے کو کسی موٹر سائیکل والے نے ٹکر مار دی تو اس مرغی کی قیمت کیا ٹھہرائی جائے گی؟ مجھے بتاؤ۔ 1000 روپے، حالانکہ مرغی ہے 150-200 روپے کی، لیکن ہمارے یہاں ہم لوگ ایک لفظ بولتے ہیں توڑی پانی، یعنی آپس میں توڑ ہوتا ہے۔ سائیکل کی چابی لے لیں گے، موٹر سائیکل نے ٹکر ماری تو اس کی چابی لے کر اور پورا محلہ مرغی کی طرف سے وکالت کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ ادھر اتنے بڑے جانور کو ذبح کر کے دیگ میں ڈال کر بھن کر پکا کر فرائی کر کے کھا لیا گیا، اور ڈکاروں نے پورے شہر میں اعلان بھی کیا کہ جانور کھایا گیا ہے، لیکن کوئی آواز کرنے والا نہیں۔ اور یہ چھوٹی سی مرغی کو موٹر سائیکل نے ٹکر ماری تو پورا محلہ باہر نکل پڑا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ مرغی کسی مالک کے ماتحت تھی، کسی کے ڈربے میں شام کو آ کر پورتی تھی اور مالک کے منشا پر چلتی تھی، تو اس کی طرف سے آواز کرنے والے اتنے سب لوگ آ گئے، اور پہلے والا جانور آزاد تھا، وہ کسی کے ماتحت اور تابع نہیں تھا، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی مثال ہے اللہ کے ان بندوں کی جو آزاد رہتے ہیں، جن کو نہ کوئی مجلس، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی دعوت، نہ کوئی تبلیغ، نہ کوئی حلقہ، نہ کوئی محافظہ، نہ کچھ ایسے آزاد ہوتے ہیں، کبھی ادھر صبح، کبھی ادھر شام، کبھی ادھر رات، کبھی ادھر دوپہر۔ جب ان پر دنیا کی کوئی حکومت حملہ کرتی ہے تو ان کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں کوئی نہیں آتا، لیکن جب اللہ کے یہ بندے جو لوگوں کے بلانے پر مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، حلقات میں بیٹھتے ہیں، تعلیم میں جاتے ہیں، تبلیغ میں شرکت کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تزکیے کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، جب ان پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو آسمان سے فرشتے ان کی حفاظت کے لیے اتر پڑتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا حال جو ناگفتہ بھی ہی ہے، اور ہم لوگ کہیں کے نہیں رہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو دینی مجلسوں سے، دینی محفلوں سے، علماء سے جوڑا نہیں۔ میں اس کو ایک حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاتا ہوں کہ جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور یاد رکھو ولایت یا ولی اللہ بننا یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی کھمم میں ولی اللہ بن گیا تو دوسرا بن ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ نہیں، ولی اللہ بننا ہے صالح بن جاؤ۔ ایک آیت پیش کروں گا، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ علماء دیوبند نے تعریف کی، صالح اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن منشأ شریعت پر چلتا ہو، وہ صالح بن گیا۔ جس کی خلوت بھی شریعت کے مطابق اور جس کی جلوت بھی شریعت کے مطابق، جو بیڈ روم میں بھی مسلمان اور شادی کے ہال میں بھی مسلمان اور مسجد میں بھی مسلمان۔ ذرا معاف کیجئے، ہم لوگ مسجدوں میں مسلمان ہیں، دعوت میں تبلیغ میں نکلے تو مسلمان، محفلوں میں آئے تو کرتا پائجامہ، لیکن اگر شادی کے ہال میں گئے یا کوئی انجوائے فل کوئی تقریب یا فیسٹیول ہے تو پھر ہماری عورتوں اور ہمارے مردوں کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، پہچان میں بھی نہیں آتے۔ نہیں،
مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی مفکر اسلام شخصیت نے ایک جگہ لکھا، دھیان سے سنیے، انہوں نے لکھا پورے قرآن کی کسی بھی آیت پر مجھے اتنا ڈر نہیں لگا، حالانکہ جہنم کی آیتیں بھی میں نے پڑھی، اور مولانا علی میاں کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ بڑے سے بڑا ادیب مولانا علی میاں جیسی تہ تک پہنچ سکتا نہیں ہے، تبھی تو دنیا نے ان کو مفکر کا لقب دیا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں بڑی بڑی آیتوں پر سے گزرا، کبھی گھبرایا نہیں، ڈرا نہیں، لیکن ایک آیت پر سے جب گزرا تو میرے قدم لرزہ ہونے لگے اور میں گھبرانے لگا کہ نہ جانے اس آیت پر ہمارا عمل ہے کہ نہیں۔ وہ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، رام بھی خوش رحیم بھی خوش، دودھ بھی پی لیا دہی بھی پی لیا، 11ویں بھی منائی، دیوالی بھی منائی، ہولی بھی منائی، عید بھی منائی، اعتکاف بھی کیا، گھنٹے بھی بجائے، اور کرتا پائجامہ بھی پہنا، تلک بھی لگایا، اور نہ جانے کیا کیا کر لیا۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، عذاب آتا ہے۔ اور گزشتہ کل میں کاما ریڈی میں کہہ رہا تھا، آپ کو بھی سنا دوں، اللہ کا عذاب ضروری نہیں ہے کہ کوئی مخصوص شکل میں آئے، نہیں نہیں نہیں، اصل میں آج کی مجلس میں میں آپ کا ذہن واش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہاں کوئی عذاب تو آیا ہی نہیں ہے، کہاں کوئی عذاب۔ ایک اللہ والے سے کسی بدمعاش بدقماش اور نالائق آدمی نے پوچھا کہ تم لوگ اللہ والے لوگ اور مولانا لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر ڈراتے رہتے ہو کہ حرام کھاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور سود کھاؤ گے تو خدا ناراض ہوگا، ہم کو تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہوا ہو۔ ہماری تو اسپیڈ آف لائف یہ روٹین کے مطابق چل رہی ہے، ہم تو بہت اچھے چل پھر رہے ہیں۔ وہ اللہ والے نے کتنا اچھا جواب دیا، انہوں نے پوچھا مسجد میں دل لگتا ہے، قرآن شریف پڑھنے میں دل لگتا ہے، دینی مجلسوں میں دل لگتا ہے؟ کہا نہیں، مسجد میں جانے کو دل کرتا ہی نہیں۔ کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ خدا کا عذاب ضروری نہیں ہے کہ پتھروں کی شکل میں آئے، سیلاب کی شکل میں آئے، یا زلزلوں کی شکل میں آئے۔ خدا کا عذاب تو اس طرح بھی آتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا گھروں میں اختلاف کا ہو جانا اور بھائی بھائیوں میں محبتوں کے نفرتوں میں بدل جانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ بیوی کا نافرمانی کرنا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ بچوں کا آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بننا، یہ بھی اللہ کا عذاب۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بولوں، ایک صاحب دل ایک مرتبہ اپنے گاؤں میں سے سیب کی ایک لاری گزر رہی تھی، سیب خریدنے گئے اور سیب کاٹ کر کھایا تو سیب کا مزہ ایسا نہیں تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ صاحب دل تھے، انہوں نے سیب کو زمین پر پٹکا اور قسم کھا کر کہنے لگے دنیا میں ضرور کوئی خطرناک گناہ ہوا ہے جس گناہ کا وبال سیب کے مزے کے بدلنے کی شکل میں آتا ہے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن اخبار میں آیا کہ ان کے گاؤں سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک باپ نے اپنی بیٹی سے زنا کر لیا، سیب کا مزہ بدل گیا۔ میں یہاں ہر ایک سے اگر انگلی اٹھا کر پوچھوں گا، نہیں پوچھوں گا، مثال دے رہا ہوں، تو میں بھی اس میں شامل، آپ بھی اس میں شامل، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے مولانا اب زندگی جینے کا مزہ نہیں رہا۔ ہر ایک، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس لیے کہ زندگی تو مزے کے ساتھ گزارنے کے لیے ہی دی گئی ہے۔ میری پوری بات سمجھنا، ورنہ آپ کو اعتراض ہوگا کہ مفتی صاحب مزے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو انجوائے فل لائف دی ہے۔ پریشانی، ڈپریشن، بے چینی، آپس کے جھگڑے اور کھانے پینے کا مزہ نہیں، اس لیے زندگی نہیں دی گئی۔ زندگی عیش کے ساتھ گزارنے کے لیے دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ اس آیت میں صاف اعلان ہے،
ہیا یہ اوپر زینت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اس ٹکڑے سے پہلے لباس، کھانا پینا اس کا تذکرہ ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. قل پھر سے دہرایا ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اے نبی آپ لوگوں بہت دھیان سے بات سنو کہ اے نبی پوچھو من حرم زینت اللہ، کس نے اچھے کپڑے پہننے کو منع کیا؟ پہنو شیروانی پہنو چاہے اندر پریشانی ہو، اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، بہترین جوڑا پہنو. ارے کیا ہم بہترین جوڑا پہننے کو منع کرتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے جوڑا بھیجا تھا، 13 اونٹ بیچ کر خریدا گیا تھا. وہ اتنا مہنگا جوڑا حضور نے پہنا، حضور نے زیب تن فرمایا. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن مارکیٹ میں بہترین جوڑا بکتا ہوا دیکھا، حضرت عمر نے خرید لیا اور حضور کی خدمت میں پیش فرمایا اور ارشاد فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ جوڑا اور یہ ڈریس بک رہا تھا، مجھے بہت پسند آیا، بخاری کی روایت ہے، اور میں نے اس لیے خریدا تاکہ آپ عید کے موقع پر اور جب کوئی ڈیلیگیشنز آپ سے ملنے آئیں، کچھ وفود آپ سے ملنے آئیں، جمعہ کا دن ہو تو آپ پہن لیا کریں. حضور نے وہ جوڑا قبول تو فرما لیا لیکن وہ ریشم کا تھا اس لیے واپس کیا. محدثین نے لکھا وہ ڈریس مہنگا تھا اس لیے واپس نہیں کیا، وہ ریشم کا تھا اس لیے واپس کیا. پتہ چلا وہ ڈریس اگر ریشم کے علاوہ کا ہوتا چاہے کتنا مہنگا ہوتا حضور اس کو ذیب تن فرماتے. اور بخاری نے اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا، باب الہیئۃ لیوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن شاندار کپڑے. میں نے میرے استاد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ جمعہ کے دن چشمہ بھی نیا پہنتے تھے، جوتے بھی نئے پہنتے تھے، بادشاہ بن کر مسجد میں جاتے تھے. فرماتے تھے کہ آج تو جلسے کا دن ہے، خدا کے یہاں آج تو فیسٹیول کا دن ہے تو ہم تو بند سنور کر جائیں گے. اس لیے کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں آیا کہ جنت میں جب جمعہ کا دن ہوگا، جنت میں جب جمعہ کا دن ہوگا تو صبح میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے، شام کو واپس آئیں گے. جب شام کو جنت میں اپنے اپنے بنگلوں میں جائیں گے تو ان کی بیویاں بولیں گی کون سے بیوٹی پارلر میں جا کر آئے کہ اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہو. اور وہ مرداں اپنی عورتوں سے بولیں گے تم کون سی لالی لپسٹک لگا کر آئی کہ صبح گئی تھی تو ایسی نظر نہیں آ رہی تھی، ابھی اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہو. دونوں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اتنے میں غیب سے آواز آئے گی کہ آج جمعہ کا دن ہے، میں نے میرے نور کی تجلی سب کے چہروں پر اتنی ڈالی کہ سب اتنے خوبصورت بن گئے. اور اسی لیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات میں لکھا ہے، حضرت کے مکاشفات ہیں، اس میں لکھا کہ جو مقتدی جمعہ کے دن امام سے جتنا قریب ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عرش سے وہ اتنا ہی قریب ہوگا، اور جو مقتدی امام کی طرف خطبہ دیتے ہوئے جتنا غور سے دیکھے گا اللہ کا دیدار اس کو اتنا ہی زیادہ نظر آئے گا. لیکن افسوس صد افسوس ہمارے نوجوان مسجدوں میں آتے ہی نہیں. جمعہ کے دن بیان ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے اور تقریباً مختبیوں کو خطبہ زبانی یاد ہو گیا، اس لیے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب نیوٹرل گیئر میں گاڑی ڈلنے والی ہے، جلدی جلدی وضو کرو اور آ جاؤ. میرے بھائیوں اس طرح کامیابی حاصل نہیں ہوتی. بات یہ چل رہی تھی کہ اسلام ایک جامع دستور حیات ہے، ایک منشور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک معاہدے کا نام ہے. ہمیں مکمل اسلام پر عمل کرنا چاہیے. اگر مکمل اسلام پر عمل نہیں کرتے تو پہلے پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا. کہ جو ایسا کرتے ہیں کہ آدھے ایمان پر عمل کیا آدھے پر نہیں کیا، اللہ ایسی قوموں کو دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں. ہماری رسوائی کا سبب آج کی اس آیت میں مل گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دین، جو اسلام، جو مذہب عنایت فرمایا وہ فطری دین عنایت فرمایا. بہت دھیان سے سنو ہمارے نوجوان بھائی،
جو ایسا سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگوں کے بیان میں بیٹھے تو یا تو چندے کی بات آئے گی، یا جماعت میں نکالنے کی بات آئے گی، یا اعتکاف میں کون بیٹھے گا اس کی بات آئے گی، یا نماز روزے کی. میں آپ کو سناتا ہوں نا کیسی کیسی باتیں ہیں حدیث شریف میں. اسلام نے انسان کے تقاضوں کی پوری رعایت فرمائی ہے، خوشی کی بھی غمی کی بھی، اور صرف رعایت فرمائی نہیں پریکٹیکل کر کے بتایا گیا. ایک مرتبہ عید کا دن تھا، حضور حضرت ابوبکر پورا قافلہ عیدگاہ میں سے نماز پڑھ کر گھر کو آئے. دیکھا حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ دف بجا رہی تھی، گیت گا رہی تھی. حضرت عمر نے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے روکنے کی کوشش کہ کیا دف بجاتی ہو. حضور نے فرمایا نہیں، آج عید کا دن ہے، ان کو دف بجانے دو، خوشی منانے کی ان کو اجازت دو، ان کو دف بجانے دو، ان کو گیت گا لینے دو. اب وہ گیت گاتے گاتے کچھ سہیلیاں حضرت عائشہ کی ایک شعر پڑھنے لگی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدی، کہ ہمارے درمیان ایک نبی ایسے ہیں جن کو کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی معلوم ہے. حضور نے فرمایا دعی ھذا وقولی بالذی کنتی تقولی. دیکھو یہ معیار، یہ تھرمامیٹر، کہ دعی ھذا، ایسا شعر مت پڑھو اس لیے کہ اس میں نبی کے لیے علم الغیب کا دعویٰ ہے. ایسا مت بولو کہ ہمارا نبی کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. باقی جو گیت تم گا رہی تھی گاتی رہو. پہلے کتنا اچھا تھا، چھوٹے بچے کو جب جھولے میں ڈال کے سلایا جاتا تھا تو لوری گائی جاتی تھی، دعائیں دی جاتی تھی. چھوٹے منع سو جا، اللہ تیرے حفاظت کرے، سو جا، تو اس کی حفاظت ہو بھی جاتی تھی. کوئی تعویذ لٹکانے کی، باندھنے کی، دم کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اور اب بچہ رویا تو موبائل پکڑا دیا. اب شیطان کا ہتھیار لے کے سوئے گا تو رات میں ڈرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ شیطان کا کام ہی ہے ڈرانا. رات میں چمک نہیں جائے گا، پھڑک نہیں جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ اب پھرتے رہتے ہیں، یہ جانتے کے پاس گئے، وہ باپو کے پاس گئے، وہ عالم صاحب کے پاس گئے، اس نے اوندا بیوقوف بنایا، اس نے سیدھا بیوقوف بنایا، اس نے لمبا بیوقوف بنایا، اور اس نے ٹھیکنا بیوقوف بنایا. جمعرات بھرتے رہو، کیوں؟ وہی آزاد میں نے پہلے ہی مثال دی. لیکن اگر اللہ کے پھوٹے کے ساتھ بندو گے تو حدیث میں آیا کہ جو میرا ولی بن جائے گا، بیچ میں نے ایک لفظ چھیڑا تھا کہ ولی، اللہ کے احکام پر عمل کر لو اور ظاہر باطن کو سنوار لو. تو حدیث شریف میں آیا، حدیث قدسی میں، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کو ستاتا ہے تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. میں نے کہا تھا نا پورا اسٹاف اتر پڑتا ہے بدلہ لینے کے لیے. جیسے وہ مرغی کے چوزے کو ٹکر ماری، پورا محلہ نکل پڑتا ہے بدلہ لینے کے لیے. اللہ کے کسی بندے کو اگر کوئی ستانے کے لیے پیچھے پڑتا ہے تو پھر اللہ کا پورا اسٹاف اتر پڑتا ہے. اس کو پھر بدلہ لینے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. بدر میں اترے، کیا وہ فرشتے مر گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طاقت کمزور ہو گئی؟ نعوذ باللہ. نہیں، اس کا حال تو یہ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اس کو جھونکا بھی نہیں آتا. آج اگر اللہ کی مدد اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے جوڑو اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو. اور اسلام ہمارے تقاضوں کو کبھی دباتا نہیں، کبھی کچلتا نہیں. ہاں اتنا ہے، اس کو یوں ٹرن دیتا ہے. حضرت تھانوی نے اس کو یوں لکھا کہ ازالہ نہیں کرتا، امالہ کرتا ہے، مٹاتا نہیں. غم ہے، غم ہی مناؤ. اس نے منع کیا. ایک جگہ میت ہو گئی تھی، گھر کی عورتیں رو رہی تھیں تو حضرت عمر نے بالکل روکنے کی کوشش کی. حضور نے فرمایا نہیں، ان کو رونے دو. ہاں اتنا بول دو آواز سے نہ روئے، اپنا گریبان چاک نہ کرے. اب سائیکولوجی کے ماہرین نے اس حدیث پر بہت اچھا ریسرچ کیا کہ نبی نے ان کو رونے کیوں دیا. سائیکولوجی کے ماہرین نے لکھا کہ رونے سے 90% غم ہلکا ہو جاتا ہے.
اور آدمی کو وقت پر رونے نہ دیا جائے تو اس کو اٹیک آ جانے کا خطرہ رہتا ہے. کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رو لینے دیا جائے. اب رونے کی دونوں قسمیں ہیں, ہنسی کا رونا اور غمی کا رونا. فقہا اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے پاس آپ نکاح کی اجازت لینے گئے, اس نے رو دیا تو آنسو گرم ہے یا ٹھنڈے ہیں یہ دیکھا جائے گا. اگر گرم ہے تو حکم الگ ہے, اگر ٹھنڈے ہیں تو اس کا حکم الگ ہے. اتنی چھان بین مدرسوں میں ہوتی ہے. کیا ایسا بولتے ہیں کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسوں میں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا ہے, اتنی ڈیپ میں کہ اگر آنسو گرم ہے تو یہ حکم, آنسو نرم ہے تو یہ حکم, ٹھنڈے ہیں تو یہ حکم, لڑکی نے اجازت لیتے وقت نیچے دیکھ لیا تو یہ حکم, اور آنکھوں میں آنکھیں ملائی تو یہ حکم. اتنی بھیجا ماری کرنی پڑتی ہے جتنا تم روزانہ بھیجا کھا کر بھی نہیں کر سکتے. اور مدرسے والے بغیر بھیجے کے بیچارے کرتے ہیں. تو ان کو اچھا کبھی کھلاؤ, ان کی دعوتیں کرو, کبھی ان کو شاندار گوشت کھلاؤ, اور اس نیت سے مدرسے کے طلباء کو کھلاؤ کہ آپ کی بادام کل کے دن بخاری پڑے گی. ایک اللہ والے تھے, وہ حدیث شریف پڑھانے والوں کو ہمیشہ بادام ہدیے میں دیتے تھے. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ دماغ سے کام کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں میری بادام ان کی بخاری حل کرنے میں مدد کرے. ایک گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے, جب کوئی حج کے لیے جاتا تھا آخری دن ہی اس کی دعوت کرتے تھے. ان کو کتنا بھی بولو پہلے کر لو, کہا نہیں آخری دعوت میری فکس ہے. پوچھتے تھے کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں میرے چاول کعبہ کا طواف کریں. ایک اللہ والے تھے, ہر حج میں جانے والے کو یا حدیث شریف پڑھانے والے کو بہترین مہنگا کپڑا عنایت فرماتے تھے. کہتے تھے کہ جب یہ حج میں جائیں گے میرا کپڑا بھی طواف کرے گا, اس لیے کہ یہ پہنیں گے. جب یہ حدیث شریف پڑھائیں گے تو چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیریں گے, تو میرے کپڑے پر نور اترے گا, تو میری طرف بھی اس نور کا اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا. یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے. ہاں, پارٹیوں میں, فیسٹیولز میں, تقریبات میں خرچ مت کرو. ابو داؤد شریف کی روایت میں آیا لا یأکل طعامک الا تقی, کہ تمہارا کھانا اگر کسی کے پیٹ میں جاوے تو وہ متقی کے پیٹ میں جانا چاہیے. جماعت آئی ہے, اس کی دعوت کرو, اس کی نصرت کرو. اللہ کے بندے اللہ کا دین کا کام کرتے ہیں, ان کو کھلاؤ. رمضان میں چندے کی وصولیابی کے لیے کوئی آیا, اس کو پوچھو کہ بھائی آپ کی سحری کا انتظام ہوا کہ نہیں. افطاری تو سب کروا دیتے ہیں, لیکن سحری کے وقت بیچارہ مارا پھرتا ہے. ابھی ہی راستے میں تھا, ایک بیچارے ویسٹ بنگال سے کوئی سفیر ہمارے بڑودہ میں آئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے مولانا مسجدوں میں کوئی رکنے نہیں دیتا, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, اب میں کیا کروں؟ تو میں نے ان کی کچھ رہبری کر دی. یہ سب کچھ ایسی چیزیں ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے اس کا ثواب ملے گا. رمضان لوٹنے کا مہینہ ہے, سیل لگایا جاتا ہے اس میں, اور باقی چیزیں تو پورا سال ملتی ہیں. ہم باقی چیزوں کے سیلوں میں جانے کے بجائے رمضان کی راتوں میں اللہ کے سیل سے فائدہ اٹھائیں. اور واقعتاً سیل لگتا ہے, اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر. سیل نہیں ہے, یہ سیل لگا ہوا ہے, اور نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور توفیق بھی ماشاءاللہ ہو جاتی ہے. پھر بھی ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے, اس نے ہمارے تقاضوں کی پوری رعایت کی. اب ہر آدمی کو ایک لفظ سے محبت ہے. میں اس آیت پر آ گیا جو میں نے پڑھی. ہر آدمی ایک لفظ سے محبت کرتا ہے اس وقت دنیا میں, وہ لفظ ہے تجارت. میں آپ ہر آدمی تاجر بننا چاہ رہا ہے, تجارت کرنی ہے. 5 روپے سے شروع کروں یا 5 لاکھ سے, بزنس مین بننا ہے, امبانی بننا ہے, اڈانی بننا ہے, فلاں بننا ہے. الحمدللہ اللہ برکت دے. اور میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو نوکری کرنے کے بجائے تجارت کی طرف دھیان دینا چاہیے. صحابہ میں سے شاید کوئی ایسا ملے گا جو کسی کے یہاں نوکری کرتا ہو. اکثر صحابہ تجارت کرتے تھے, بلکہ غیرت مند تھے. بہت کم توجہ علماء کی بھی جاتی ہے اس نقطے کی طرف کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ کو آئے اور مدینہ کے لوگوں نے نصرت کے لیے سب کچھ دیا,
ہماری عورتیں بھی حاضر، ہمارے کھیت بھی حاضر، ہماری دکانیں بھی حاضر، جو چاہے لے لو. لیکن مہاجرین نے ایک سنت کیا قائم کر دی، سبحان اللہ. بخاری کی روایت میں آیا جلد ثانی میں، مہاجرین نے فرمایا تمہارا احسان، تمہاری دکان، تمہارا بزنس تم کو سلامت، ہم کو بازار کا راستہ بتاؤ، ہم خود جائیں گے، تجارت کریں گے اور کمائیں گے. اور ماشاء اللہ اتنا کمایا کہ مکہ کے لوگ ہی مدینہ میں آ کر ہی مالدار بنے. چنانچہ مدینہ میں مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنے کی باری آئی تو مدینے کے کسی آدمی نے نہیں خریدی، مکہ کے عثمان غنی نے خریدی. تجارت کرو، ہاں ایسے بیٹھے مت رہو. اپنی صلاحیتیں دوسروں کو سپرد کرنے کے بجائے انڈیپینڈنٹ بنو. یہ آج میرا اور ایک پیغام ہے. 5 روپے سے بھی شروع کرو لیکن تجارت کرو. تجارت زبردست چیز ہے. اہل علم کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، خدا کرے دوسروں کو بھی سمجھ میں آئے. 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. ذرا توجہ دیجیے تو بات سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، صرف تجارت کے ذریعے کھاؤ. چوری کر کے مت کھاؤ، لوٹ کر مت کھاؤ، سود کے ذریعے مت کھاؤ. خالی ایک طریقہ قرآن نے بتلایا، تجارت کر کے کھاؤ. اب میرا اس پر ایک سوال ہے آپ کو. طلبا نے تو امتحان دیا، میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں ابھی. کیا حلال مال خالی تجارت کے ذریعے ہی ملتا ہے؟ دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے حلال مال استعمال کرنے کا، کھانے پینے کا؟ جواب دو، ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی باپ کا انتقال ہو گیا، اس سے وراثت میں جو ملے گا وہ حلال، کسی نے ہدیہ دیا وہ حلال. تو پھر قرآن شریف سے تجارت کیوں کہہ رہا ہے؟ وہاں مفسرین نے بڑی پتے کی بات دیکھی کہ جو لوگ اعلیٰ سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جو لوگ اعلیٰ فکروں کے مالک ہوتے ہیں، جو غیور ہوتے ہیں، وہ وراثت کے بلبوتے پر زندگی نہیں گزارتے بلکہ تجارت کر کے خود کی محنت کے ذریعے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجارت ہی کے اندر اس کو منحصر فرمایا. پتہ چلا کہ مسلمان کو اس ملک میں عزت والی زندگی گزارنی ہے تو انڈیپینڈنٹ بننا پڑے گا. 3 چیزیں کرنی پڑے گی: تعلیم، تنظیم اور تجارت. ایجوکیشن، ایڈمنسٹریشن اور ٹریڈیشن. ایجوکیشن، اس کے ذریعے آدمی بادشاہ بنتا ہے. جس کے پاس ایجوکیشن ہوتا ہے، علم ہوتا ہے دین کا یا دنیا کا، تو وہ کسی کے جوتے چپل سیدھے نہیں کرتا، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کا استحصال ہونے بھی نہیں دیتا. علم آدمی کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ہاں، علم کی بدولت بڑے بڑے شہنشاہان نیچے بیٹھتے ہیں اور علم والا یہ کرسی پر بیٹھتا ہے. یہ علم کی برکت. دوسرا ایڈمنسٹریشن. ہمارے مسلمانوں میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے، زکوٰۃ کے لیے کوئی منظم نظام ہی نہیں ہے. اس نے 1000 نکالے، اس کو 500 دے دیے، اس کو 200 دے دیے، ختم. نہیں، زکوٰۃ کا ایک نظام ایسا بناؤ کہ کسی آدمی کو اس کے پیر پر کھڑا کرو کہ آئندہ سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اس کو دے دیا، اس کو 200 دے دیے، اس کو 100 دے دیے. حدیث شریف میں آتا ہے جو قوی ہو، جو طاقتور ہو، کمانے کی طاقت رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ یہ تو قوم میں آپ فقیر پیدا کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کھانے کی عادتیں ڈال رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، غلط طریقہ ہے. حضور سے زیادہ رحم دل تو دنیا میں کوئی آیا نہیں. لیکن یاد کرو، حضور کے پاس وہ ایک صحابی تشریف لائے تھے کہ میری کچھ مدد کر دیجیے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ تیرے گھر میں جو کچھ ہے لے کر آ. پھر حضور نے اس کا نیلام کیا. 2 درہم میں اس کے گھر کا سامان بکا. 1 درہم سے گھر کا راشن اسی کے درہم سے بھروا دیا اور 1 درہم سے کلہاڑی بنوائی اور فرمایا کہ 15 دن تک یہاں نظر مت آنا، تجارت کرو، لکڑیاں کاٹو اور تجارت کرو. تو یہ بھی ایک ذہن بننا چاہیے. بات چل رہی تھی ہر آدمی کو تجارت کے لفظ سے محبت ہے، لیکن دنیا میں چلنے والی ہر تجارت پروفٹ اور لاس دونوں اس میں باتیں ہوتی ہیں. ڈر بھی لگا رہتا ہے،
کہ 100 کے کہیں 60 نہ ہو جائیں، 100 کے 60 نہ ہو، اور کبھی امید بھی رہتی ہے کہ 100 کے 10,000 بھی ہو جائے۔ اللہ آپ سب ہم مانوں کے لیے کر دے، ہم دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا میں ایک تجارت ایسی بتاتا ہوں جس میں کبھی بھی لاس نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن نے وہاں لفظ تجارت استعمال کیا کہ ایک تجارت ایسی ہے جس میں کبھی گھاٹا نہیں جائے گا۔ کون سی تجارت؟ کپڑوں کی، جوتے چپل کی، سونا چاندی کی نہیں۔ فرمایا جو اپنی دکان پر تین چیزیں لا کر رکھے گا اس کی تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے سوچتے ہوں گے کہ یار اچھا نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اچھی تجارت، لیکن جب بتاؤں گا تو پھر تعجب بھی کرو گے۔ وہ کوئی سامان نہیں جو دنیا کا سامان ہے، نہیں۔ نمبر 1 ان الذین یتلون کتاب اللہ، نمبر 2 واقاموا الصلاۃ، نمبر 3 وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ تو آئی خبر یرجون تجارتا لن تبور۔ قرآن کریم کی تلاوت، نمازوں کی پابندی اور اللہ کے راستے میں موقع محل کے اعتبار سے کبھی کھلم کھلا تو کبھی چھپ چھپ کر خرچ کرنا، یہ 3 عمل جو کرے گا، تلاوت، نماز کی پابندی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ 3 کام جو کرے گا اس کی تجارت میں کبھی بھی گھاٹا نہیں آئے گا۔ اور یہ تینوں کام الحمدللہ ہمارے لیے آسان ہے۔ مہینہ تلاوت کا آ رہا ہے، خوب تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور مدرسوں کو آباد کرنے کی فکر کرو۔ میں آج صبح اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا اور قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، کسی کے گلے اترے نہ اترے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مدارس جب تک زندہ ہے تب تک دنیا باقی ہے۔ صاف سننا، جس دن مدرسے ختم ہو گئے تبلیغ بھی ختم ہو جائے، خانقاہیں بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ دنیا کو تبلیغ کا امیر مولانا الیاس کی شکل میں کس نے دیا؟ جواب دو۔ دیوبند مدرسے نے دیا، مدرسے نے دنیا کو تبلیغ دی، مدرسے نے دنیا کو تنظیم دی، مدرسے نے دنیا کو خانقاہ چلانے والے دیے، اور مدرسوں نے دنیا کو دیش آزاد کرنے والے دیے۔ مدرسے نے دنیا کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے والے دیے۔ ملک کو دوبارہ غلامی کی طرف لے جانا ہے، اسی لیے مدرسوں پر پابندیاں عائد کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ جملہ بہت معنی خیز ہے، علماء ہی سمجھ سکیں گے، ورنہ جلدی گلے میں نہیں اترے گا، کہ ملک کو دوبارہ غلامی کی طرف لے جانے کی محنت ہو رہی ہے، اس لیے انہیں معلوم ہے مدرسوں پر بریک لگاؤ تو ملک غلام بنے گا، مدرسے اگر زندہ تابندہ پائندہ ہیں تو ملک غلامی کی طرف نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مدرسوں میں جو علوم ہیں وہ انسانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے۔ حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم بادشاہ کے دربار میں گئے تو رستم نے پوچھا کہ واٹ از یور میسج، تمہارا پیغام کیا ہے؟ سنو سنو، حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں لائیں، اور چھوٹی موٹی سوچ سے نکال کر براڈ مائنڈیڈ بنائیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نیرو مائنڈیڈ ہے؟ یہ جملہ دیکھو، ایک صحابی رستم بادشاہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اسلام وسعت فکر دیتا ہے، اسلام دقت دیتا ہے، اسلام یہ ہم آہنگی دیتا ہے، اسلام فکر کو پروان چڑھانے کی دعوت دیتا ہے۔ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلام، کہ مختلف مذاہب جو انسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اس سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے سائے میں لانے کے لیے ہمارے آقا آئے ہیں۔ تو یہ مدارس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، مدارس کو زندہ رکھنا، یہ بڑا زبردست کام ہے۔
بعض محدثین نے ایک بات لکھی، بس اخیر میں یہ بات کہہ دوں پھر بات ختم کروں گا. فرمایا کہ حدیث میں آیا، سنو دھیان سے، حدیث میں آیا کہ مدرسے کے طلباء کے لیے اور علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. تو وہاں سوال پیدا ہوا کہ سمندر کی مچھلیوں کو مدرسے کے طلباء سے کیا لینا دینا؟ ارے بھائی سمندر کی مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا. مدرسے میں تو کبھی مچھلی پکتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کتنی مچھلی پکائیں، اللہ یہ کہ رمضان کے بعد آپ میں سے کوئی سردیوں کے زمانے میں اس مدرسے کے دوسرے مدرسوں کے طلباء کو مچھلی کی دعوت کر دے تو بہت اچھا. کوئی ایک آدھ ہمت کر لو کہ ہم ایک دن مچھلی کھلائیں گے طلباء کو. گرمیوں میں نہیں کہتا، ذرا سردیاں شروع ہوں اس زمانے میں مچھلی بھی کھلانی چاہیے ہمارے طلبہ عزیز کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں طلباء کے لیے اور علماء کے لیے کیوں دعا کرتی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں. شراح حدیث نے پتے کی بات لکھی کہ سمندر کی مچھلیوں کو معلوم ہے کہ یہ طلباء اور علماء رہیں گے تو نظام خداوندی دنیا میں چلے گا، اور نظام خداوندی چلے گا تو باران رحمت بارش کی شکل میں برسے گا، اور بارش برسے گی تو ہم مچھلیاں زندہ رہیں گی، بارش ہی نہیں ہوگی تو ہم مچھلیاں مر جائیں گی. گویا سمندر کی مچھلیوں کا علماء اور طلباء کے لیے دعا کرنا یہ خود اپنے لیے دعا کرنا. اندازہ لگاؤ کہ مچھلیوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے، اس بات کا شعور ہے کہ علماء اور طلباء ہیں تو ہم ہیں. اسی لیے دنیا کو سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا دیا گیا. اقرا، طالب علم بنو، عالم بنو، پڑھو، لیکن پڑھنا لکھنا بسم ربک، رب کے نام سے ہو. پڑھنے لکھنے کی سرپرستی رب کا نام کرتا ہو. بہت مبارک ہو کہ اس مدرسے نے تقریباً 30 سال کے عرصے میں خوب ترقی کی، اور ماشاءاللہ تقریباً 150 طلبہ یہاں سے 145 بولو تو 150 حافظ ہو کر نکلے. اور یہاں کے طلبہ جن مدرسوں میں آگے پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی بہترین نمائندگی کرتے ہیں. اور اب تو ہماری تمنا ہے یہی مضبوطی کے ساتھ عالم کلاس چلے، اس لیے کہ کبھی کبھی کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ، 5-10 کے پیچھے جتنی محنت ہو پاتی ہے اتنی جنب غفیر کے پیچھے نہیں ہوتی. یہاں اس مدرسے کو دوسرے مدارس کو خوب تقویت دینے کی ضرورت ہے، اور تقویت دونوں اعتبار سے دیجیے. اپنے بچوں کو اس میں بھیجیے اور دام درم قدم سکون اس کا تعاون کیجیے. انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.